کبھی کبھی انسان اپنی محبت کا آخری تحفہ دے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی اب اپنے اختتام کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے اور آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس سفر کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ کیا زید مریم کی محبت کو قبول کر لے گا یا قسمت ان دونوں کے لیے کوئی اور فیصلہ لکھ چکی ہے؟ اس جذبات سے بھرپور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری قسط میں ہونے والا فیصلہ آپ کی تمام توقعات بدل سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ اس کی آنکھیں رات کے کس پہر کھلی تھیں اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے اپنے پپوٹوں کے بوجھل ہونے کا احساس ہوا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی سبز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے چند لمحوں کے لیے اپنا ذہن بالکل خالی لگا، کسی سوچ، کسی خیال کے بغیر۔ اگلے کئی منٹ وہ اسی طرح چپ چاپ لیٹی ہوئی نیم تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ پھر اس کے ذہن کی اسکرین پر جھماکے کے ساتھ سب کچھ نمودار ہو گیا۔ چہرے، آوازیں، چیزیں، باتیں، وہ کیا کر چکی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کا ہلکا پھلکا وجود ایک دم بوجھل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی کے بھیانک خواب میں ایک بار پھر لوٹ آئی تھی، اور اس بار وہاں ماما جان نہیں تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا وہ کہاں تھی۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس نے کروٹ لینا چاہی اور تب اسے احساس ہوا کہ جسم بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کروٹ لینے کے بعد وہ بالکل ساکت رہی، یوں جیسے اپنے جسم میں ہونے والے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اور پھر اسی نیم تاریکی میں اس نے کمرے کے کونے میں زید کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس و رکوع کی حالت میں تھا۔ وہ خشک اور خالی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ اسے بے اختیار ماما جان یاد آئی تھیں۔ بہت دفعہ رات کو یکدم جاگ اٹھنے پر وہ انہیں بھی اس طرح دیکھا کرتی تھی۔ وہ تہجد پڑھا کرتی تھیں اور ہمیشہ مریم کروٹ لیتے ہوئے دوبارہ سونے سے پہلے سوچتی، پتہ نہیں ماما جان کو آدھی رات کو اس طرح اپنی نیند خراب کرنے سے کیا ملتا ہے۔ کیا 5 نمازیں کافی نہیں ہیں جو اس طرح راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی نیند بھی خراب کرتی ہیں؟ حالانکہ ماما جان تہجد کے لیے اٹھتے وقت بہت خاموشی اور احتیاط سے ہر کام کرتی تھیں تاکہ مریم کی نیند خراب نہ ہو۔ گرمیوں میں وہ باہر صحن میں ہی تہجد پڑھ لیا کرتی تھیں، البتہ سردیوں میں وہ وضو کرنے کے بعد اندر کمرے میں آ جاتی اور اسی طرح نائٹ بلب کی روشنی میں تہجد پڑھا کرتی۔ وہ مسلسل زید کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل بھر آیا۔ اسے ماما جان یاد آئی تھیں۔ وہ جانتی تھی اب ساری زندگی اس کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ زید اب جائے نماز اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا اور تبھی اس کی نظر اس پر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے وہ ٹھٹک گیا، پھر جائے نماز ایک طرف رکھ کر وہ اس کی طرف آیا۔ بے آواز انداز میں وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اپنا دایاں ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے سوا کچھ بول نہیں سکی۔ اس نے مریم کے ماتھے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور بیڈ پر دھرا اس کا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کو نرمی سے چوم لیا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر جھماکا ہوا۔ چند لمحوں کے لیے اسے یوں ہی لگا تھا جیسے اس کے قریب زید کے بجائے ماما جان بیٹھی ہوں، وہ بھی اس طرح بہت بار صبح اسے نیند سے جگاتے ہوئے یا رات کو سونے سے پہلے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسی نرمی سے چومتی تھی جس نرمی سے زید نے چوما تھا۔ بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ کیا یہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اسے ماما جان جیسی عورت اس طرح عقیدت سے ساری زندگی چومتی رہیں، یا یہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اسے زید چومے؟ اس نے سوچا۔ تمہیں اب بخار نہیں ہے، کچھ دن آرام کرو گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ زید نے نرمی سے پوچھا۔ مریم کا دل چاہا وہ چلا کر کہے دوزخ کی، وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کم از کم زید آداب کے سامنے وہ آنا نہیں چاہتی تھی، شاید وہ کسی کے سامنے بھی آنا نہیں چاہتی تھی۔ میں تمہیں پانی دوں؟ وہ اس کا ہاتھ اب بھی اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا۔ کیا پانی اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے جو میرے وجود کو جھلسا رہی ہے؟ وہ پھر سوچ کر رہ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سر ہلا دیا۔ زید نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ سے ایک گلاس میں کچھ پانی انڈیلا۔ مریم چکراتے سر کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی۔ زید کے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر اس نے کچھ کہے بغیر ہونٹوں سے لگا لیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے گلاس زید کی طرف بڑھا دیا۔ اور چاہیے؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ مریم نے سر ہلا دیا۔ ایک بار پھر کچھ کہے بغیر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیبل لیمپ آف کر دوں؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مریم نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ وہ کچھ دیر روشنی میں رہنا چاہتی تھی، کم از کم اب تو۔ وہ اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ بیڈ پر لیٹ کر گردن موڑ کر اس نے مریم کو دیکھا۔ وہ چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ بخار میں پھک رہی تھی۔ بخار اتنا شدید تھا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہی تھی۔ زید اس کے پاس گھر پر ہی رہتا تھا اور بخار کی حالت میں اس کے منہ سے نکلنے والی اول فول سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ اول فول نہیں تھی، وہ ضمیر کے وہ کوڑے تھے جو اب ساری عمر اس کے وجود کو گھائل رکھنے والے تھے۔
وہ اس کی بے ربط باتوں کو سمجھ سکتا تھا، اس کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں چھپے معنی سے آشنا تھا۔ وہ 3 دن بخار کی حالت میں پاگلوں کی طرح چلاتی رہی تھی اور آج وہ اپنے حواس میں واپس آئی تھی۔ مریم تمہیں سو جانا چاہیے، نیند تمہارے لیے بہتر ہے۔ زید نے بہت نرم آواز میں لیٹے لیٹے اپنا دایاں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے کی کوشش نہ کرے، وہ اسے اب کسی بھی ذہنی اذیت سے بچانا چاہتا تھا۔ مریم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ زید، کیا تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہو رہی؟ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ مریم، بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ زید نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں مجھ سے نفرت نہ ہو؟ تمہیں مجھ سے نفرت کرنی چاہیے۔ وہ اب بڑبڑا رہی تھی۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتا، چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا۔ اسے زید کی آواز میں تھکن محسوس ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ میری ماں نے تم سے محبت کی ہے، شاید مجھ سے زیادہ تمہیں چاہا ہے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تو میری ماں کو تکلیف ہوگی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں کو تکلیف پہنچاؤں۔ مریم نے ایک دم اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ ماما جان، ماما جان، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی گردن کے پچھلے حصے پر دونوں ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہی تھی۔ زید اپنے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی دراز سے سلیپنگ پلز نکالیں اور پھر گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر بہت تیزی سے سلیپنگ پلز پانی کے ساتھ نگلنا چاہیں، مگر وہ رک گئی۔ اسے متلی ہو رہی تھی۔ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پوری قوت سے اس کے پیٹ اور سینے پر مکے مار رہا ہو۔ وہ واش بیسن کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ پانی بیسن میں پوری رفتار سے بہہ رہا تھا۔ اس کا معدہ خالی تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے کچھ بھی کھا نہیں سکی تھی۔ اب وہ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ زید نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز زید، مجھے سہارا نہیں چاہیے، کم از کم اب نہیں۔ اس کی آواز میں دشتگی تھی۔ زید اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم سے باہر نکل آئی۔ کمرے کے وسط میں آ کر وہ کھڑی ہو گئی، یوں جیسے اس کی سمجھ میں نہ ہو کہ وہ کیا کرے۔ وہ اب کمرے کی دیواروں پر نظر دوڑا رہی تھی۔ پھر زید نے اسے ایک دیوار پر لگی ہوئی اپنی پینٹنگ کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ پلک جھپکنے میں جان گیا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب تک وہ اس کے قریب پہنچا وہ پینٹنگ کو دیوار سے اتار کر پاگلوں کی طرح صوفے کے ہتھے پر مار رہی تھی۔ زید نے اس کے ہاتھ سے پینٹنگ چھین لی، مگر تب تک وہ اسے بری طرح خراب کر چکی تھی۔ مریم، یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ پورا اسٹوڈیو جلا چکی ہو، ان کو تو رہنے دو۔ کیوں رہنے دوں؟ ان کو بھی کیوں رہنے دوں؟ میں چاہتی ہوں زید، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ، ایک نشان تک نہ ملے میرے آرٹ کا۔ مریم مر جائے، غائب ہو جائے اپنی ہر چیز سمیت۔ یہ ساری چیزیں مجھ پر ہنستی ہیں، یہ پینٹنگز، یہ میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ وہ ایک بار پھر خود کو چھڑا کر دیواروں کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے مریم تمہیں؟ زید نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ دیکھو، بس مجھے اس پینٹنگ کو خراب کر لینے دو، بس یہ والی پینٹنگ۔ وہ بری طرح خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ زید اسے کھینچ کر صوفے پر لے گیا۔ یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے مریم کو صوفے پر دھکیل دیا اور خود اس کے سامنے کارپٹ پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے سکون نہیں ہے، میرا سر جل رہا ہے۔ وہ اب پینٹنگ بھول کر اسے بتانے لگی۔ اس کی کاٹن کی نائٹی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن پر پسینے کے قطرے لکیروں کی صورت میں پھسل رہے تھے۔ اے سی آن ہونے کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھٹی میں بیٹھی ہو۔ زید نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کے ہاتھ سرد تھے۔ تمہیں پتہ ہے زید، میں نے ماما جان سے کیا کہا تھا؟ میں نے ان سے کہا تھا، مریم چپ ہو جاؤ، میں جانتا ہوں تم نے کیا کہا تھا، میں سب کچھ جانتا ہوں، تم کچھ بھی مت دہراؤ۔ اس نے اسے سختی سے ٹوک دیا۔ میری طرف دیکھو مریم، میری طرف۔ تم رونا چاہتی ہو، رو لو۔ نہیں، میں رونا نہیں چاہتی، میں کیوں روں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کی بات پر اور وحشت زدہ ہوئی۔ زید اٹھ کر ریفریجریٹر کی طرف چلا گیا۔ وہ جوس کا ایک کین نکال کر اس کے پاس لایا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں تمہیں صبح لے جاؤں گا۔ نہیں، مجھے ابھی لے چلو، پلیز مجھے ابھی لے چلو، مجھے یہاں خوف آ رہا ہے۔ زید، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ اس کی قمیض پکڑے منت کر رہی تھی۔ میں لے جاتا ہوں، مگر تم یہ جوس پی لو اور کپڑے بدل کے اس کے بعد۔ اس نے قمیض چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر جوس کا کین پکڑ کر پینے لگی۔ زید نے اس کے ہاتھوں میں لرزش دیکھی۔ اس نے جوس کا کین خود پکڑ لیا۔ کین ختم ہونے کے بعد وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ زید نے اس بار اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں دیکھی۔ جب تک وہ لباس تبدیل کر کے آئی وہ ایک سیب کاٹ چکا تھا۔ یہ کھا لو، اس کے بعد چلتے ہیں۔ زید نے پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے کوئی بھی بات کیے بغیر صوفے پر بیٹھ کر سیب کھانا شروع کر دیا۔
زید نے محسوس کیا وہ اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر کچھ دیر پہلے والی وحشت نہیں تھی، نہ ہی اس کے ہاتھ پہلے کی طرح کانپ رہے تھے۔ زید نے ٹیشو باکس سے کچھ ٹیشو لے کر اس کے چہرے اور گردن کو صاف کیا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ زید اس کے قریب کھڑا اسے سیب کھاتے دیکھتا رہا۔ مریم میری زندگی کی روشنی ہے زید، وہ میری جان ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میں بہت سال پہلے مر جاتی۔ تمہارے بعد اس نے مجھے زندہ رکھا۔ میری مریم کو کبھی تکلیف مت دینا، کبھی ایک برا لفظ تک مت کہنا۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ وہ پلٹ کر اپنے بیڈ کی طرف گیا اور سائڈ ٹیبل سے کار کی چابی اٹھا لی۔ ماما جان نے مجھ سے بات کرتے ہوئے آخری جملے تمہارے بارے میں کہے تھے۔ مریم نے سر اٹھایا۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب کھڑا تھا۔ سو یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے ویری اسپیشل پلیس ان مائی ہارٹ فار دا ریسٹ آف مائی لائف۔ میرے دل میں تمہارا ایک بہت اہم مقام ہے زندگی بھر کے لیے۔ وہ مسکرایا۔ وہ پل کے جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ بالکل ماما جان کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ماما جان سے کتنی ملتی تھیں، پرسکون اور گہری، اور اس کے باریک ہونٹ اور اس کی ناک کی نوک سب کچھ ماما جان کی طرح تھا۔ ہاں، اور اس کی عادتیں اور اس کی فطرت بھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ آخر کار برسوں کی دوریاں ختم ہونے لگیں۔ زید نے اپنے دل کی وہ بات کہہ دی جس کا مریم نے شاید کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ مگر کیا یہی ان کی محبت کا مکمل انجام ہے، یا قسمت ابھی ان دونوں کے لیے ایک آخری امتحان سنبھالے بیٹھی ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ زید اور مریم کی محبت کا انجام کیا ہوا تو اگلا اور آخری ایپیسوڈ ہرگز مت چھوڑیے گا۔ اور اگر آپ کو میرا یہ انداز پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلے اور آخری ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، ایک ضروری بات تو رہ گئی۔ اس خوبصورت کہانی کے اختتام کے بعد آپ اگلی کون سی کہانی یا ناول میرے انداز میں سننا چاہیں گے، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو کس طرح کی کہانیاں پسند ہیں، سابقہ موز، خاندانی سٹوری یا کسی خاص ناول کا نام۔ ہو سکتا ہے آپ کی تجویز ہی ہماری اگلی سیریز بن جائے۔ میں آپ کے ہر کمنٹ کو ضرور پڑھتی ہوں۔